آج دین کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے, اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. بھائی اسلام کہتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لو. اسلام وہی کہتا ہے جو گورا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ امریکہ پالیسیاں بناتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بناتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستان میں آیا, اس کا خیال گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی تھوڑے سے لوگ ہیں ہم قبضہ کر لیں گے. آ کے اس نے جب 20 سال گھاس کھائی تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی بھائی یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو, جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے عافیت سمجھی, پتلی گلی سے نکل لیا. مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بولو نہیں چلتا, کسی کام میں نہیں چل رہا یار. ایک کام ایسا ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چل رہا ہو. ہر کام خوابوں پہ, بشارتوں پہ, بزرگوں کے ارشادات پہ, حضرت جی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حضرت جی کی سٹیٹمنٹ تھی, حضرت دامت برکاتہم نے فرما دیا. میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے حضرت جی سے پوچھ رہا ہے, سیاست کا شعبہ ہے مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہے, بیوروکریسی کے معاملات ہیں پوچھ کس سے رہا ہے؟ وکیل سے پوچھ رہا ہے. عدالت کی باتیں بیوروکریٹ سے پوچھ رہا ہے. قانون کی باتیں قانون دان سے پوچھنے کے بجائے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے. فتویٰ لے رہا ہے ڈاکٹر سے طلاق کا, انجینئر سے. وہ کہتے ہیں نا بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے جو ہے نا, مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, کہہ رہے میرے نام میں مہ کو الٹو تو ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے, بات کو الٹو تو تاب بنتی ہے, یار کو الٹو تو رائے. کہہ رہے میرا نام ایسا ہے کہ ہم بھی اس میں الٹے, بات بھی الٹی, اور یار بھی جو دوست ہے وہ بھی کیا ہے الٹا کر کے ہمارا نام وجود میں آتا ہے. تو کام بنے گا کیسے جب ساری چیزیں ہی الٹی ہیں؟ تو مسلمان اس وقت ترقی کے علاوہ میرے بھائی دنیا کا ہر کام کر لے, سمجھنے قرآن خوانیاں کروا لے, وہ افطار پارٹیاں کر لے, وہ حج بھی کر لے, وہ عمرے بھی کر لے, وہ کچھ بھی کر لے, لیکن جب تک یہ روش مسلمان کی رہے گی وہ دنیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا تو دور کی بات, جتنی عزت ابھی ٹوٹی پھوٹی 2-4 چیتھڑے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے, وہ چور کو جب پکڑتے ہیں نا اس کو کوٹتے ہیں تو 2-4 اس کے وہ چڈی بنیان رہ جاتا ہے. ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے کسی نے چور کو پکڑا, چور تھا ڈاکو نہیں تھا, ڈاکو ہوتا تو میں ترس نہیں کھاتا اس کے اوپر. اب چور کو جب پکڑا, وہ کہیں انڈیکیٹر وغیرہ چرسی ہوتے ہیں نا, چورا رہا تھا. لڑکوں نے اتنا مارا, میں نے جا کے چھڑوایا اس کو. میں نے کہا یار یہ کوئی اسلحہ تو نہیں نکلا نا اس کی جیب سے, بس کافی ہے, اتنا کافی ہے, اتنا مار دیا. میں اس کو چھڑوا کے گیا, پھر پکڑ لیا, پھر اتنا مارا, پھر اتنا, مجھے ڈر تھا مر نہ جائے کہیں. پھر میں آیا, اس کو میں نے چھڑوایا. تو جب آخری دفعہ میں نے چھڑوایا نا تو اس کی چڈی مڈی پھٹ چکی تھی, شلوار تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی, شکر ہے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اس نے, اور 2-4 چیتھڑے رہ گئے تھے اس کے. اس کی جو شرٹ تھی نا, پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی, وہ پینٹ بھی غائب اور شرٹ کے 2-4 چیتھڑے رہ گئے تھے اس کے. اس کو میں نے کہا آپ چھڑا کے, میں نے اس کو بائک پہ بٹھا کے دھکا دیا, میں نے کہا بھاگ جا ورنہ یہ لڑکے تو آپ کو بتائے. پھر تو میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو ڈاکو میں اور چور میں فرق کیا کرو. ڈاکو کو تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ, لیکن چور کو جب اتنے چترول لگ گئے تو کافی ہے, کہ مارنا تھوڑی ہے جان سے اس کو. تو وہ جو ہولیا ہے نا, جو 2-4 اسٹیکر اس کے اوپر باقی رہ گئے تھے, تو آج مسلمان کی جو من حیث القوم عزت ہے نا, عزت وہ اتنی رہ گئی ہے, 2-4 ٹکڑے باقی رہ گئے. اب اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہر محاذ پہ ناکام, ہر محاذ پہ. آپ کو یاد ہے علماء کا قتل ہونا شروع ہوا پاکستان میں, ایک شہید ہوا, عقل ہم سب کو آ جانی چاہیے تھی, سیکیورٹی کا مضبوط انتظام ہوتا, آئی عقل؟ بولو. دوسرے روزانہ ہم خبریں سننے تھے, آج فلاں کی شہادت, کل فلاں 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 فلاں, اور بیانات کیا آ رہے ہیں, اہل حق ہونے کی علامت ہے. ایک مکتبہ فکر ہے جس کے علماء لائن سے شہید ہو رہے ہیں. یہ اس مکتبہ فکر کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ باطل کے تیروں کے سارے رخ کس طرف ہیں,
اسی مکتبہ فکر کی طرف ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ نہ کٹے ہیں نہ جھکے ہیں, نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں. کٹے تو الحمدللہ دبا کے ہیں نا, کٹتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں. کووڈ 19 میں کیا ہوا تھا جب کرونا آیا تھا نا, جب کورونا کی وبا پھیلی ہے, کیسے تبصروں میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے. کوئی اسرائیل کی سازش, کوئی یہودی کی سازش, کوئی فلانا, کوئی کہہ رہا ہے سعودی حکومت حج بند کرنا چاہتی ہے. اتنا پروپیگنڈا منفی. میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا جب کووڈ 19 کرونا پھیلا ہے نا دنیا میں. میں آسٹریلیا سے آ رہا تھا کراچی, دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی. دبئی میں اترا, میں نے دیکھا دبئی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں, آخری بندہ شاید میں تھا. پورا ایئرپورٹ بند, اور دبئی میں جو جہازوں کی کمپنیاں تھیں ان کا بیڑا غرق, کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے, ان کے برباد ہو گئے. اور آپ کے یونیورسٹی کے کراچی کے ایک بہت بڑے پروفیسر, نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, جن کا کام ہی کیا ہے تحقیق, اتنی بڑی ان کی داڑھی, تہجد گزار بھی ہوں گے انشاءاللہ. نام لینا رہ گیا وہ نہیں لوں گا میں, وہ پھر غصہ کریں گے یار ہم اس طرح بےزتی کر رہے ہیں ہماری. آپ کے ریسرچ سینٹر کے ایک اسکالر ہیں, مذہبی بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے, ان کا پورا بیان آیا, واٹس ایپ پہ شیئر ہوا کہ صرف مسجدیں بند کیوں ہو رہی ہیں, بند کرو تو سینما گھروں کو بند کرو, بند کرو, یہ یہودیوں کی سازش ہے, اور صرف مسجدوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو پورا دبئی کا ایئرپورٹ بند ہے اور مسجدیں کیا ہیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں. مسجدیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ کیا ہیں. آپ بتاؤ, جب کسی داڑھی والے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر میں ہو, جب لبرل لوگ یہ تحقیق پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ یہ مذہب کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف. آپ یونیورسٹی کے, میں یونیورسٹی کا نام بھی نہیں بتا رہا کون سی یونیورسٹی, سمجھ جائیں گے. آپ ایک بہت بڑی ملک کی یونیورسٹی کے چانسلر ہو, آپ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہو, آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اور آپ کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے بیان کو ملکی سطح پہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ یہ تحقیق کر رہے ہو, آپ یہ لوگوں میں رپورٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کا مقصد حرم کو حاجیوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا. یہ سینما گھر کیوں نہیں بند کر رہے, اور یہ ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر رہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ سارے ایئرپورٹ کیا ہیں. سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ایئرپورٹ بند ہوا, انہوں نے کہا نکل لے بھائی یہاں سے, ہم تو بھاگے وہاں سے اس لیے کہ ایئرپورٹ بند نہ ہو جائے. اور بیانات میرے آسٹریلیا میں ہو رہے تھے کووڈ کے باوجود. آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھی مذہبی جلسوں پہ بعد میں پابندی لگائی ہے, ایئرپورٹ پہلے بند کیے, لیکن دیندار لوگوں کا تبصرہ آپ دیکھیں, نیگیٹیوٹی دیکھیں کس طرح پھیلائی جا رہی تھی. وہی بات ہے, ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے, وہ اسلام دشمن ہے. دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے, اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے, کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل, بولو نا, نہیں ہے. کتنا خون پیا تھا لوگوں نے اس وقت, ہمیں یاد ہے بھائی, یہ سازش ہے, یہ یوں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایک وبا ہے, اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے, ملکوں کی معیشت ڈاؤن ہوگی. کوئی کہہ رہے چائنا نے پھیلایا, کوئی کہہ رہے امریکہ, پہلے کہہ رہے تھے امریکہ کی سازش, پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. تو ایک عجیب تباہی, یہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا مقصد ابھی کورونا کی بحثیں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام. یہ اس کے بالکل, یہ نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. نجی سطح پہ ساس بہوؤں میں چل رہا ہے, بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ, تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ,
واکنگ کرتی نہیں ہے, تو سارا دن کم بخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, تیرا دماغ بھی خراب ہوگا. زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ, یہ رپورٹ ہے, تحقیق کیا ہے, جٹھانی نے جادو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کمبخت نے جادو کیا ہے, ساس نے کچھ کیا ہے, پڑوسن نے کچھ کیا ہے. آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حصار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام, بولو, کر رہا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی, سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں. ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی. ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو, اور صحت کی وجہ پیدا کر لو. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا ہے. 1% پہ تقدیر کیا ہوتی ہے, غالب آ جاتی. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہوتے پھر بھی صحت مند ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھیں 100 سال کے, پان بھی کھا رہے ہیں, گٹکا بھی کھا رہے ہیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی, مگر پھر بھی کیا ہیں 100 سال کے. لیکن 100 میں ایسے ایک ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 99 وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے, اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پہ کامیابی, کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہے کہ اسباب اختیار کرو. اور جو آدمی ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے اس کے بھی وہی اصول ہے کہ کیا اختیار کرو, اسباب. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہا ہے, اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا, پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا. پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے, پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے. گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے, کوئی درود شریف نہیں پڑھتا. ہمیں بھی بخار کے لیے پیناڈول کھانی پڑے گی, سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں اترے گا. اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے, لیکن اسباب تو یہی ہے نا. بخار میں کیا ہے, پیناڈول کھانی پڑے گی. تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی 2 بہت بڑے فرق ہیں, 2 بہت بڑے فرق. نمبر 1, ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے, گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا. گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں, عورتیں بھی گھروں سے نکلیں, مرد بھی گھروں سے نکلیں, پردہ وردہ سیٹ اپ, یہ سب فضول. اس سے کام میں کیا ہوگی, رکاوٹ, ترقی نہیں کر پائیں گے. اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے. گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, نماز وماز کچھ نہیں, ترقی بس ترقی کرتے رہو. اسلام کیا کہتا ہے, عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی, بولو نا, عبادت. رمضان آ گیا, مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے 1 مہینہ ڈیلے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں یار. مسلمانوں کی ترقی, پولیس کو کون سمجھائے گا, پولیس تو ان کو سمجھائے گی لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا. مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے 1 مہینہ کیا ہو رہی ہے, ڈیلے. 1 مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے. کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں, صحیح ہے. رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا. یہ نصوص ہیں, یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں.
ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو یہ ختم ہو جائے گی, مسافر خانہ ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے, اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں آپ. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا بیان نا بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا؟ تو پہلا فرق کیا ہے, ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان ایسی کی تیسی. ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا, قوم کا مفاد جائے ایک طرف, کچھ بھی نہیں ہوتا, رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ. تو دو فرق ہیں میرے بھائی اسباب اختیار کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حرام اسباب اختیار بولو نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اسباب انگریز سے بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں, جیسے ہمارے نبی نے کیے. پوری سیرت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا, کہاں صلح کرنی ہے, کہاں جنگ کرنی ہے, کہاں جنگ کو ٹالنا ہے, کہاں اپنے ساتھی کسی منافق کو قتل کرنا ہے, کہاں منافق کو قتل نہیں کرنا, کہاں بڑے سے بڑے بدماش کو برداشت کرنا ہے. اب دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مجھے آگ پہ لٹایا جا رہا ہے, تو کوئی جذباتی ہو کے جا کے دو لگا دے کھینچ کے اس کے مالک کے, تو طاقت تو انہی کے پاس ہے, وہ دو لگانے کے جواب میں کیا کرے گا, وہ چار لگا دے گا. ایسے ہی کرے گا نا, وہ آج کوئلوں پہ لٹا رہا ہے, کل وہ قتل ہی کر دے گا, تو جان سے مار دے گا. تو ایسے موقع پہ کیا ہے, برداشت. آج ہمارے ہاں ممبر پہ اس مولوی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو جذباتی تقریریں کر رہا ہو, جو کیا کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں حق پرست آدمی ہے, حق بیان کرنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو ہر جگہ ایسا ہی ہے, ممبر کے بھی یہی ہے, کوئی وزارت کے عہدے پر ہو وہاں بھی یہی ہے, کوئی صحافی ہو وہاں بھی یہی ہے, جو منہ میں آیا کیا کر دیا, پارسل کر دیا. تو یہ نہیں ہے, ہمارے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. کہاں کیا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, ایک ایک چیز. یہ جو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. یہ ہر چیز میں ہے بہترین نمونہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ سر کے بال کاٹ لیں, احرام سے باہر نکل جائیں. صحابہ پہ یہ حکم بہت شاق گزرا کہ ہم مشرکین کے دباؤ میں آئیں اور احرام باندھ کے عمرہ کیے بغیر احرام کھول لیں, مشرکین سے ڈر کے, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے صحابہ پہ فتویٰ بولو نہیں لگایا کہ میں نبی ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں, تم میرے سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے. کوئی ایسے جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں, میں حکم دے رہا ہوں اور سر کے بال صاف کرو اور تم مجھ سے بھی, تم تو دائرہ اسلام سے کیا ہو. جو نبی کی موجودگی میں نبی کے حکم کی مخالفت کرے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے, گویا اس کو یہ, گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ کون اچھا سمجھتا ہے, ہم زیادہ صحیح سمجھتے. حضرت عمر بھی بال کاٹنے کے لیے تیار, سوائے حضرت ابو بکر کے سارے کیا ہیں, کوئی بھی نہیں سر منڈانے کے لیے تیار. تبھی جو صحابہ کے خلاف ہے نا وہ اس حدیث سے صحابہ پہ کیا کرتے ہیں, طنز. لیکن نبی طنز بولو نہیں کر, کیوں, نبی میں تحمل ہے. نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے حکم کی مخالفت تو ہے مگر اس مخالفت کی بیس میرا انکار نہیں, غیرت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں کہ شاید میں ان کی رعایت میں مشرکین سے دب گیا ہوں, ان کے خیال میں تو ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو کٹنے والے لوگ ہیں. فوراً فتویٰ نہیں لگایا. آج دیندار لوگ کتنی جلدی کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, کیسے گستاخیوں کے فتوے, کیسے فوراً جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا. ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا. کتنا آپ نے سوچا ہوگا نا میں کہہ رہا ہوں, لیکن صحابہ نے نہیں کیا.
پھر آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں نہیں, آپ سب کے سامنے اپنا سر منڈوا لیں. جب صحابہ دیکھیں گے نا نبی نے سر منڈوا لیا ہے, پھر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ بھائی جو کام نبی کر چکے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں. نبی نے اب کہنے کے بجائے کیا کیا؟ مشورہ لیا اور سر منڈوا لیا. صحابہ نے بھی سب نے کیا کیا؟ سر منڈوا لیا. کوئی جذباتی ہمارے جیسا لیڈر ہوتا تو فوراً کیا کرتا ہے؟ ابے یہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ بندے کیا ہیں؟ یہ 1400 کی جو جماعت ہے نا, بندے کیا ہیں؟ مجھے پارٹی میں بندہ ٹھیک ایک بھی نہیں ملا. یہی ہوتا ہے نا, گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا. باپ بھی ایسے ہی بیٹوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, بیٹے ابا کے ساتھ ایسے ہی کر رہا, ابا ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ابا ہی کیا ہے؟ ابا ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا, بھائی ٹھیک نہیں ہے ہمارا, بہن ٹھیک نہیں ہے ہماری. ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں, ہر بات کو غلط نیگیٹو لے کے جانا. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی سیرت پراپر طریقے سے پڑھے, خدا کی قسم سیرت میں اس کو ایسا کچھ ملے گا کہ اس سے بہتر زندگی دنیا میں. عمران خان جو ایک بات کہتا تھا نا, بھلے بھائی آپ عمران خان کو گالیاں دو لیکن جو اچھی بات ہے منہ سے پھوٹنے دیا کرو, اتنا نہیں میرے خلاف فتوی بازی شروع کر دیا کرو. عمران خان جو کہتا تھا نا ایک بات, بھلے یہودی ایجنٹ ہے لیکن ایک بات صحیح کہتا تھا, ہوگا میں نہیں کہہ رہا یہودی ایجنٹ ہے, جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے میں اگر مان بھی لیا جائے, بات یہ بہرحال اس نے صحیح کی تھی کہ ہمارے ہاں انگریزوں میں جو لیڈرشپ ہے نا ان کو تو پڑھا جاتا ہے. عمران خان یہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا جائے تو ہمیں گوروں سے لیڈرشپ کی ورکشاپوں کی ضرورت اور ان سے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دیکھو ایک آدمی تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے بزنس کرو گے کروڑ روپے کما لو گے, دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے, دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے. تو بتاؤ یہ کامیاب گائیڈ کرنے والا ہے یہ؟ اب کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ بھائی اگر یہ اتنا بہترین طریقہ ہے, تیرے پاس تو پیسے بھی تو کما لینا, کیوں نہیں کمائے تو نے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز کھانے سے اتنی طاقت آتی ہے تو کھا رہے, تیرے میں کیوں نہیں آئی؟ تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب لیڈر گزرا نہیں. 23 سال کا عرصہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, پسماندہ ترین قوم میں پیدا ہوئے. جو گھوڑوں کی لڑائی پہ قتل و غارت پہ آ جائے, گھوڑوں کی دوڑ پہ قتل و غارت پہ آ جاتی تھی وہ قوم, اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تو قتل کر دیا اس کو غیرت میں. ایسی قوم جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا, ریگستانوں کے بیچ میں تو وہ قوم رہتی ہے, تہذیب و تمدن سے دور, نہ اس کے پاس ریاست نہ خلافت, اور جو لیڈر ہے وہ بھی نہ لکھنا جانتا اور نہ پڑھنا جانتا, جس کی پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا ہو, جو پیدا یتیم ہوا ہو. 23 سال کے عرصے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج حرم میں تراویح ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے رمضان میں, تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. آج ہم نہاتے ہیں, صاف کپڑے پہنتے ہیں, پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو استنجا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو شاور جو واش روم میں لگتا ہے اس کو لوگوں نے نام مسلم شاور کا دے دیا. میرے گھر والے مجھے کہنے لگے مسلم شاور لگا دیں, ہمارے تو لوٹا سسٹم چل رہا ہے نا. گھر والوں نے کہا مسلم شاور, میں نے کہا کہ ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا؟ غیر مسلم عیسائی دیوبندی بریلوی حدیث بریلوی میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ پھر تحقیقی پتا چلا جی یہ لفظ کہاں سے آیا ہے, یورپ سے, کیونکہ شاور کون استعمال کرتا ہے؟ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اس یتیم نے جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا. ہم کتے بلی نہیں کھاتے, ہم خنزیر نہیں کھاتے, ہم مردار نہیں کھاتے. یہ تہذیب ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ دنیا میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جو کتے بلی نہیں کھاتے. ان کو یہ تہذیب کس نے سکھائی؟ اس یتیم نے 23 سال میں سکھا دی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو آپ سے زیادہ کامیاب لیڈر کون ہو؟ ہم اگر اپنی بیویوں سے وفا کرتے, ہم میں زنا نہیں ہے, ساری زندگی عورت کے خرچے اٹھاتے, انگریز نہیں اٹھاتا, انگریز نہیں اٹھاتا. ہندوؤں میں بھی اب بیوی خود کما رہی ہے, میاں خود مسلمانوں کا فیملی سسٹم اب تک دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو یہ گائیڈ کس نے کیا ہمیں؟ یہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہم کو. اتنا بڑا انقلاب پوری. پھر یہ تو خلافت تو اب ختم ہوئی ہے 1920 میں جا کر, دنیا پہ حکومتیں ہم نے کی. آپ ذرا خلافت عثمانیہ جو ترکوں کی خلافت تھی اس کے تحت کتنے کنٹریز آتے تھے, ذرا آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. بوسنیا ہمارے ہاتھ میں, تنزانیہ ہمارا تھا, مکہ مدینہ ارض حجاز ہمارا, کتنے سارے کنٹریز ہیں, رشیا کی تمام ریاستیں ہمارے تلوار کے نیچے تھیں. تو یہ کانفیڈنس پوری دنیا سے لڑنے کا, تلوار کے
کہ زیر کرنے کا اور پھر دنیا کو عدل سے بھرنے کا، یہ سارا، اور اتنے دیر تک اثرات رہے ہیں. خلافتیں تو اب جا کے ختم ہوئی ہیں، ریاستیں اب بھی باقی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اس کے اثرات کیسے. میرے بھائی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامیاب لیڈر کوئی بھی نہیں. اتنے افیکٹو، اتنے مؤثر، اور جس طرح آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں ایسے کسی لیڈر کی تعلیمات محفوظ نہیں. بخاری اٹھا کے دیکھو، مسلم اٹھا کے دیکھو، سنن نسائی اٹھا کے دیکھو، ترمذی اٹھا کے دیکھو، ایک ایک چیز کی سند، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، اور وہ فلاں فلاں کرتے کرتے عبداللہ بن مسعود اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. وہ دو لفظ فرمائے ہوں گے. تو لیڈر نے ان کو تیار کر دیا کہ میری بات کی تمہاری نظر میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے کہ اس بات کو سندوں کے ساتھ تم نے قیامت تک محفوظ کرنا ہے. میری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہلکا نہیں ہے. یہ جو موٹیویشن دی، اپنی ویلیو منوائی. یہ ویلیو منوانا کتنا مشکل کام تھا بھائی. اس زمانے میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا، ویڈیو کیمرے نہیں تھے، آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی. کیسی ریکارڈنگ کا انتظام کیا؟ ایسی ریکارڈنگ کہ اس زمانے میں دنیا کی جتنی تہذیب یافتہ قومیں تھیں کسی کے کسی قول کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں ہوا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کا انتظام ہوا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے نا، تو آپ کے لیڈر میں ہمیں برداشت بھی ملتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بھی ملتا ہے. تو آج مسلمان نہ سیرت کو سیرت کے طریقے سے پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور نہ اس کو فالو کرتا ہے. آج کا مسلمان جذباتی تقریروں کا، یوٹیوب کا، فیس بکیوں کے کمنٹس کرنے والوں کا، اور یہ جو صحافی لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سن کے ایک رائے قائم کرتا ہے، اور پھر اس رائے کو ساری دنیا پہ تھوپتا ہے اور کہتا ہے انقلاب آئے گا تو اس مکھنچو کو سننے سے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی کہ جب بھی کچھ فیصلہ کریں، ایک تو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. ادھر ادھر جانے کی کوشش، یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں بھائی کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ فوج کا کام ہے سارا، یہ 2 نمبری فوج کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کر رہی ہو، فوجیوں سے سلام دعا ذرا ان سے رابطہ کریں آپ یار اوپر تک کسی طرح. اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو آپ بولو بھائی مجھے پتا، بولو مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا یار، میرے تو رابطے نہیں ہے، میں نہیں فیصلہ کر سکتا. اگر آپ کا خیال ہے یہ فلانے نے کیا ہے تو فلانے سے رابطہ ہے، یا اس کے اڑوس پڑوس سے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میرے بھائی چپ کی ٹیپ منہ پہ لگا لو. آپ بولو ہمیں نہیں پتا، لیکن موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم نہیں. کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا، لوگ کہیں گے سالے جب تجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے، دفعہ یہاں سے. تو نہیں پتا بھائی، یہ علم ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 فرق کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں. نظر کس پہ رکھنی ہے؟ ہاں تو میں یہ دوسرا فرق بتا رہا تھا، نظر گورا اسباب پہ رکھتا ہے، ہم کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کریں گے، ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسباب کو ہٹا کے اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. تو اللہ کہیں گے پھر وہی چاہوں گا جو تو چاہ رہا ہے. تیری حرکتوں سے جو لگ رہا ہے جو تو چاہ رہا ہے، تو میں بھی کیا چاہوں گا؟ وہی چاہوں گا.